اور ایک چیز اس کے اندر، مردوں کی روحیں گھر پر آتی ہیں، مردوں کی روحیں گھر پر آتی ہیں۔ ارے میرے پیارے محترم بھائیوں، ایک مرتبہ کسی کے جسم سے روح نکل گئی، ایک مرتبہ کسی کے جسم سے روح نکل گئی، اب دنیا سے اس کے تمام تر رشتے، تمام تر تعلقات ایسے اللہ منقطع کر دیتا ہے کہ کبھی دوبارہ اس کو دنیا نصیب نہیں ہوگی۔ اب سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کبھی دوبارہ۔ یہاں تو ایک عجیب و غریبی عقیدہ گڑھ لیا گیا ہے، جمعرات کے دن فاتحہ لگاؤ، دسترخوان سجاؤ، یہ رکھو، پاپا آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، امی مر گئی تو امی آتی ہیں، دادا مر گئے تو دادا آتے ہیں، نانا مر گئے تو نانا آتے ہیں، سیب بھی رکھو، کیلا بھی رکھو، اور یہ بھی رکھو، اور یہ بھی رکھو، اور یہ بھی رکھو، ایک یہ بھی رکھو۔ ایک بہت پہلے کی بات ہے، ایک مزاحیہ طور پر، میں نام کے ساتھ نہیں، صرف آپ کو عبرت کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں، وداؤٹ نام بتاؤں گا میں۔ ایک دوست تھا ہمارا، اب اس سے وہ دوستی نہیں ہے جو پہلے تھی، تو اس کے جو والد تھے وہ سٹے کے نمبر لکھا کرتے تھے۔ انتقال ہو گیا ان کا۔ اب جب ان کا انتقال ہونے کے بعد ان کی فاتحہ کا وقت آیا تو دنیا بھر کی چیزیں رکھی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ اس کی ماں نے ان کی فاتحہ میں بیڑی کا منڈل اور ماچس تک رکھی کہ بھائی اس کو بھی بڑا پسند کرتے تھے۔ اب اللہ نے مجھے ہدایت دے رکھی تھی، رکا جاتا نہیں ہے، کہتے ہیں لوگ کنٹرول کرو، لیکن غلط چیز پر کنٹرول کرنا ہماری فطرت میں نہیں ہے۔ جن کی عادت ہے ہضم کرنا وہ ہضم کر سکتے ہیں، ہماری عادت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا دو چیزیں رہ گئیں بھائی۔ بولے کیا؟ میں نے کہا ایک تو وہ سٹے کا پرچہ جو تمہارے ابو ہر وقت اپنی جیب میں ڈال کے رکھتے تھے وہ بھی رکھو اس کے اندر، اور تمہاری امی کو بھی بٹھا لو دسترخوان پہ، کیونکہ ان کو بھی بڑا پسند کرتے تھے، اور جو جو چیزیں وہ پسند کرتے تھے وہ تمہیں رکھنا ہے۔ تو بولے یار تم ایک عجیب و غریبی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا میرے بھائی تم نے بیڑی کا منڈل اور ماچس تک تو رکھ دیا، اب رہ کیا گیا؟ جہالت کے اتنے زیادہ تم نے دروازے کھول رکھے ہیں، اب بچا کیا؟ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی تم رکھ دو۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، کوئی بھی روح نہیں آتی واپس لوٹ کر کے، جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ چلا گیا۔